بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عزیز الحکیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس کے فضل و کرم سے بعد نماز عشاء آپ لوگوں کے ساتھ ایک دین کے کسی خاص موضوع پر، اصلاح معاشرے کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کی جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں ایمان والے مردوں اور عورتوں کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ یقیناً اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنے رعایا کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا، باز پرس کی جائے گی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کو خصوصی طور پر اپنے گھریلو ماحول سے لے کر معاشرے کی اصلاح تک کی فکر دامنگیر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک ہمارا معاشرہ بلکہ ہمارا گھر دین کے اعتبار سے دینی ماحول پر مشتمل نہ ہو، اپنے گھروں میں دینداری نہ ہو، تو معاشرے کے اندر اصلاح کا تصور ہم کر نہیں سکتے۔ دین کو قائم کرنا ہے اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندانوں میں، پھر اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے اپنے ماحول کے اندر بھی اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہر فرد مسئول ہے، ہر ایک کے اندر ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اسے باز پرس کرے گا، جواب دہی کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہر آدمی کو جاننا بھی چاہیے اور یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی شکل میں ذمہ دار تو ہے، شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، خاندان کے بڑے کی حیثیت سے۔ مردوں کی ذمہ داریاں ہیں اپنی جگہ میں، اسی طرح عورتوں میں بھی یہ چیز ہے کہ ماں ہے، بھائی بہن ہے، بیوی کی شکل میں، دادی ہے، نانی کی شکل میں، اپنے اپنے ماتحتوں کے بارے میں انہیں فکر کرنا چاہیے۔ ہر ایک کی اصلاح مطلوب ہے اور مقصود بھی ہے شریعت میں۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اہل ایمان کی جو خصوصیت بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ مومن حضرات آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومن مرد بھی، مومن عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، دوست ہیں، جن کی اہم خصوصیت نماز کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اب ایک معاشرہ جو ہے، اسلامی معاشرہ کیسے بنتا ہے، پہلے آپ یہ دیکھیے، گھروں کے ماحول میں دین کا تصور آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بنیادی طور پر ایک مرد کا انتخاب ہوتا ہے، ایک عورت کا انتخاب ہوتا ہے شادی بیاہ سے پہلے، وہیں سے یہ سلسلہ جو ہے دین کی بنیاد پر چلنا چاہیے۔ اچانک جو ہے کوئی سلسلہ قائم نہیں ہوتا، بلکہ دین ہمیں یہ جو سکھاتا ہے
ہر چیز میں سب سے پہلے دینی نقطہ نظر کو سامنے رکھو۔ ایک خاندان بننے سے پہلے ایک لڑکی کا حسن انتخاب ہوتا ہے، تو انتخاب کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، یا جس لڑکے کا انتخاب ہوتا ہے شادی بیاہ کے لیے اس کے اندر کیا اوصاف ہونا چاہیے، یہی دونوں مل کر کے آگے چل کر کے باپ اور ماں بنتے ہیں، شوہر اور بیوی بنتے ہیں، آگے چل کر ان سے خاندان پھیلتا ہے۔ تو ان کے اندر جب تک دینداری نہیں ہوگی تو گھروں میں آپ دینداری کا تصور قائم بھی نہیں کر سکتے۔ تو بنیاد دیکھیے، سب سے پہلے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عام طور پر لڑکی کا جو انتخاب ہوتا ہے 4 بنیادوں پر ہوتا ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، 4 بنیادوں پر لڑکیوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ لأربع، لمالها، لجمالها، ولحسبها، ولدینها، فاظفر بذات الدین۔ لوگوں کا معیار الگ الگ ہے، اسی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی جمال دیکھتا ہے، کوئی خاندان کے حسب و نسب کو دیکھتا ہے، کوئی دینداری کو دیکھتا ہے، لیکن معیار انتخاب کیا ہونا چاہیے کہ آدمی کامیاب ہو اس دنیا میں اور اس دنیا میں فلاح دارین حاصل کر سکے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، لڑکی کے انتخاب میں خصوصی طور پر ایک خاندان بنانے کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ اگرچہ کہ 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن تمہارے پاس 4تھی چیز سب سے اہم ہے۔ مال ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، تم سے پہلے بڑے بڑے مالدار گزر چکے ہیں، اپنے مال کے غرور میں تباہ بھی ہو چکے ہیں۔ حکومت بھی تھی، دولت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، سب کچھ تھی، لیکن مال نے ان کو صحیح رہنمائی نہیں کی، بلکہ آدمی مغرور ہو کر کے زمین میں دھسایا گیا، جیسے ہمارے سامنے قارون کی مثال ہے۔ اس کی دولت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے آج کے زمانے میں بھی۔ قرآن جس الفاظ سے یاد کرتا ہے، دیکھو اس کی دولت کا، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اس کا خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں، کنجیاں جو کی تھے وہ اٹھانے کے لیے مضبوط سے مضبوط اونٹ عاجز آ جاتے تھے، تو خزانے کا حال کیا ہوگا؟ اس کے خزانے اتنے تھے، ان خزانوں کی چابیاں جو ہے مضبوط اونٹ اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنی دولت اللہ دیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ مغرور ہوا۔ جب کہا گیا کہ بھائی خرچ کر اللہ کے راستے میں، غریبوں فقیروں سب کا بھی حق ہے تیرے مال میں، کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، متکبر ہو کر کہنے لگا یہ دولت میں کیوں خرچ کروں، مجھے کیا ضرورت پڑی، میں اپنی محنت سے کمایا ہوں، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی صنعت و حرفت کی بنیاد پر، اپنے کمال کی بنیاد پر کمایا ہوں۔ گویا کہ دولت کی رسائی کا ذریعہ اس نے کیا سمجھا؟ اپنی جانکاریاں، تجربے اور اپنا علم ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا روزی جو ہے زمین میں تقسیم نہیں ہوتی، روزی کی تقسیم زمین میں نہیں ہوتی، موت اور حیات کے فیصلے، روزی روٹی کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے۔ اگر جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں اگر روزی کی تقسیم کا معاملہ دیا جاتا، سب سے پہلے گدھا بھوکا مر جاتا، بے عقلی کی وجہ سے سب سے پہلے گدھا بھوکا مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے، روزی روٹی کی تقسیم اس کے ہاتھ میں ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کیا لوگ تمہارے رب کی رحمتوں کی تقسیم کرتے ہوئے بیٹھ گئے ہیں؟ حالانکہ ہم تقسیم کر رہے ہیں روزیاں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، لوگوں کی زندگی اور ان کے اسباب، وسائل، ذرائع، اس کی تقسیم ہم نے کر دیا ہے۔ بعض لوگوں کو دنیا میں ہم نے بلند درجات سے بھی نوازا ہے، تاکہ ایک دوسرے کے ماتحت ہو کر دنیا کا نظام چل سکے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، تمہارے رب کی رحمت سب سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے جا رہے ہیں۔ دولت اصل نہیں ہے، دولت جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے دیتا ہے۔ علم، فہم، بصیرت، دانائی، دین کی سمجھداری، یہ سب اللہ کی طرف سے دین ہے۔ تو دنیا میں مال اہم نہیں ہے، کبھی آج کا مال کل تک باقی بھی نہیں رہتا۔ بڑے سے بڑے حکمران جو ہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑا امیر پلیٹ فارم پہ آ جاتا ہے،
کاروں میں گھومنے والے پیدل چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہے یہ نظام، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ، کہا کہ مال بھی باقی نہیں رہتا، جمال خوبصورتی وہ بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ اپنے جمال پر خوبصورتی پر کبھی ناز نہ کرو، یہ جمال بھی عارضی چیز ہے، جس طرح دولت ایک عارضی چیز ہے، خوبصورتی بھی ایک عارضی چیز ہے، یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے فرمایا۔ وَلِحَسَبِهَا، کبھی لوگ خاندان کو دیکھتے ہیں، یہ انصاری خاندان ہے، یہ شیخ خاندان ہے، فلاں کا رشتہ تمیم داری سے ہے، فلاں کا رشتہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے، فلاں، یہ سب معیار نہیں ہے۔ اگر خاندان میں معیار کا معاملہ اگر ہوتا تو قریش کا خاندان سب سے افضل خاندان تھا، لیکن ابو جہل اور ابو لہب پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، چچا تھے نا وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود خاندان کام نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل جسے پیچھا کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھاتا، جس کا عمل جسے پیچھا کر دے اس کا خاندان، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، آخری وہ دم تک کوشش کی، کہا چچا یہ ایک بار کلمہ پڑھ لو، میں آپ کے لیے اللہ سے لڑ کر جھگڑ کر سفارش کر لوں گا۔ پڑھنا چاہ بھی رہے تھے وہ ابو طالب، لیکن بیچ میں ابو جہل جیسے لوگ ابو لہب لا کر کے اور دلائے، کیا موت کے ڈر سے اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہو؟ باپ دادا کے خاندان کی مذہب کی تبدیلی جو ہے آپ چاہتے ہیں موت کے ڈر سے؟ ایسا بول کر کے غیرت دلا کر کے تباہ کر دیے، آخر کار کفر پر ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت بانٹنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کی تقسیم بھی آسمان سے ہوتی، زمین پر نہیں ہوتی۔ خود نبی ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہیں توفیق بانٹنے کا معاملہ۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ کا کام صرف سیدھا راستہ بتانا ہے بس۔ تو یہ خاندان بھی کوئی اہم معیار نہیں ہے، نہ جمال ہے، نہ کمال ہے، نہ حسب ہے، کوئی بھی چیز نہیں۔ ہاں وَلِدِينِهَا، دینداری اہم ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو دینداری کا معیار سامنے رکھو۔ دیندار عورت اگر تم نے پسند کر لیا، انتخاب کر لیا تو تم خوشحال رہو گے فرمایا، کامیاب ہو جاؤ گے فرمایا۔ اور ادھر جو ہے لڑکے کا معاملہ بھی یہی ہے، ایسا نہیں کہ صرف پوری دینداری ہم جو ہے لڑکیوں کے اندر عورتوں میں تلاش کرتے بیٹھ جائیں کہ ہم گویا کہ پوری طرح جنتی لوگ ہیں، پورے مرد حضرات، اور عورتوں میں ہی سب کچھ عیب ہے سمجھ کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، دوسری حدیث میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لوگ رشتہ لے کر آئیں جن کے دین سے، جن کے اخلاق سے آپ خوش ہیں، شادی کر دو ان کی، شادی کرا دو ان کی۔ مطلب کیا ہے؟ مردوں میں بھی دینداری کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، جس طرح عورت کے اندر دینداری کو دیکھو گے اسی طرح مردوں میں بھی یہ دیکھو۔ سمجھ رہے میری بات آپ لوگ؟ ایسا نہیں کہ صرف پورا معیار عورت ہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، ذرا انصاف سے کام لیجیے۔ عام طور پر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سب کچھ ہر بگاڑ کے پیچھے عورت ہی سمجھ جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس معیار مردوں کے لیے بھی یہ رکھو جس کے دین سے آپ راضی ہیں، جس کے اخلاق سے آپ مطمئن ہیں، بس وہی جو رشتہ کرو اس کی۔ اب میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے کیسا معاشرہ تھا عہد نبوت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ سے خواتین آ کر کے مشورتاً پوچھتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو رشتے آئے ہیں مجھے، میں کس کے رشتے کو قبول کروں، کس کے رشتے کو ٹھکراؤں؟ بعض عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پوچھے کون آئے ہیں، رشتہ کس کا رشتہ آیا ہے؟ تو کہا اس عورت نے، یا رسول اللہ ایک صاحب ہیں ان کا نام معاویہ ہے۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما معاویہ تو فسألوکم لا مال لہ، ارے وہ معاویہ ضرورت نہیں بھائی، چھوڑ دیجئے، فسألوکم فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، کیا بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ خود کھا سکتے ہیں تو تم کو کیسے کھلائیں گے، تمہارے رہن سہن کا انتظام کہاں سے کریں گے، تمہارے نان نفقے کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ فرمایا اما معاویہ تو فسألوکم
غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لا مال لہ، پیسے ہی نہیں ان کے پاس، خامخواہ تم پریشان ہو جاؤ گے بعد میں۔ پھر پوچھا آپ نے دوسرا آدمی کون تھا جس کا رشتہ آپ کے پاس آیا؟ کہا ابا جہم، کہا اور ایک صاحب ہیں ابو جہم ان کا نام ہے، وہ صاحب کا رشتہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اما ابا جہمین لا یضع عصا عن عاتقہ، وہ بھی مناسب نہیں تمہارے واسطے۔ لا یضع عصا عن عاتقہ کا مطلب یہ ہے ہمیشہ لاٹھی کندھے پر رہتی ہے ان کی۔ اس کا دو معنی ہے، محدثین بتاتے ہیں دو معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے لاٹھی رکھنے کا مقصد، وہ زمانے میں عرب چونکہ خانہ بدوش قوم تھے، کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ ٹینٹ مارے، قیام کیے، پھر اس کے بعد چلتے رہے اپنا ٹینٹ نکال کر کے۔ تو لاٹھی کا مطلب ہے ہمیشہ سفر کرنے والا، سامان جو ہے اپنا باندھ کر کے کپڑے میں، وہ زمانے میں کون سا بریف کیس تھا، اس زمانے میں کون سا سوٹ کا سن تھا، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھے، سب صرف اور صرف کپڑے میں باندھ کر کے اپنا سامان لے کے چلتے تھے۔ اس زمانے توشہ، وہ بھی کپڑے میں باندھ کے چلتے تھے۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہمیشہ سفر کرنے والے ہیں، تمہارا کیا خیال کریں گے؟ اور ایک معنی محدثین نے بیان کیا، لا یضع عصا عن عاتقہ کا مطلب ہے ضراب للنساء، عورتوں کو غصہ والا آدمی، مارنے والا، بیویوں پر حملہ کرے گا، مار دے گا، مارنے والا آدمی ہے وہ، یہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں فرما دیا۔ تو ایسے کیسے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے باقاعدہ کھل کر صاف صاف مشورے میں بتایا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے۔ تو بعض مرتبہ شادیاں ہو جاتی تھی تو اس معاشرے کا حال دیکھو، بعض عورتیں آ کے کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے والد صاحب نے ہماری شادی فلاں سے کر دی، مجھے حالانکہ وہ رشتہ پسند نہیں ہے، باپ نے رشتہ کرا دیا، ہمارا نکاح ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لڑکی جو ہے اپنے اس نکاح سے مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، تو آپ نے فوراً کیا کیا، فرد نکاحہا، جس عورت کی شادی خوشی کے بغیر اگر ہوئی ہے، اس کے پسند کے بغیر اگر ہوئی ہے، آپ نے نکاح کینسل کرا دیا۔ چونکہ آپ جج تھے، حاکم تھے، قاضی تھے، قاضی کو اختیار ہے نکاح فسخ کرنے کا، تو آپ نے نکاح کینسل کر دیا۔ بلکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے ان کی مرضیوں کو جانو، باقاعدہ جو دیکھنے کی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی شادی ہونے جا رہی ہے، دیکھنے کی اجازت آپ نے دی تاکہ الفت اور محبت قائم رہے، بعد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ تو معیار جو ہے دینی اعتبار سے طرفین کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ ظلم زبردستی کا نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے، مرضی کے ساتھ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، لڑکوں کی خوشی کا لحاظ، لڑکیوں کی خوشی کا لحاظ۔ آج کا زمانہ میں ذرا کھل کر کہتا ہوں، تعلیم یافتہ طبقہ ہے ہمارا، بچے بھی پڑھ لیے ہیں، بچیاں بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ وہ زمانہ الگ تھا جب بڑے لوگ کہتے تھے تمہارا رشتہ فلاں سے طے ہو گیا، فوراً آمنا صدقنا کا معاملہ تھا، سر جھکا دی تھی لڑکیاں اور لڑکے۔ آج ویسا نہیں ہے ماحول، بلکہ یہ چیز جو ہے خلاف شریعت بھی نہیں ہے، ان کی مرضی کے خلاف شادی کرنا یہ خلاف شریعت ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، لڑکی سے شادی سے پہلے اسے اجازت طلب کر لو، اس کی رضامندی معلوم کر لو۔ پھر آپ نے بتایا کیسے اس کی رضامندی معلوم کرنا، البکر تستامر، فرمایا باکرہ ہے، انمیریڈ ہے، شادی نہیں ہوئی، پہلی شادی ہو رہی ہے، وہ شرمائے گی، اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی خود اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے یہ بتایا جس کی شادی ہو چکی ہے، دوسری شادی ہو رہی ہے طلاق کے بعد، خلا کے بعد، یا جو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد، تو فرمایا باقاعدہ اسے اپنی زبان سے کہنا پڑے گا، اس کی مرضی جانے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے آپ۔ جہاں معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، اس میں ایک اہم سبب یہ ہے کہ خاص کر بعض مسلم گھرانوں میں خاندانوں کا مسئلہ، وقار کا مسئلہ، والد صاحب زبان دے دیے، ہمارے دادا جو ہے زبان دے دیے، بڑے بھائی زبان دے دیا، یہی بول کر کے بچوں کی شادیاں جو ہے ظلماً زبردستی کرا دیتے ہیں۔ لیکن ان کی مرضی جانے بغیر شادی کرنا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ میں یہاں کا ماحول مجھے نہیں معلوم ہے، ہمارے یہاں کا ماحول آپ کو بتاتا ہوں، میں وہاں بھی کھل کر کہتا ہوں غلط ہے بول کر۔ شادی سے پہلے ہو سکتا ہے وہ شادی کی سے پہلے
لڑکی کے کان میں وہ رشتے کی بات پڑ جاتی ہے، ممکن ہے، لیکن نکاح سے پہلے کیا کرتے کہ لڑکی کا جو والد ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یہ لوگ آ کر کے لڑکی سے اجازت طلب کرنے آتے، تمہارا نکاح فلاں سے ہونے جا رہا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ کب؟ نکاح سے 5-10 منٹ پہلے۔ وہ بولتا ہے اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر آپ کو جو ہے پوچھنا ہی ہے، جب رشتہ طے ہو رہا تھا تب پوچھنا تھا، جب سارے رشتہ دار آ چکے ہیں، مہمان آ چکے ہیں، قاضی تیار ہے اور لوگ جو ہیں شادی کے لیے تیاری کر کے آ گئے، تب جا کر کے پوچھنا بالکل بے معنی چیز ہے۔ اس وقت جو ہے لڑکی شرما کر کے کیا بولے گی؟ اپنے پسند کا اظہار جو ہے منفی انداز میں بول ہی نہیں سکتی۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، میں وہاں بھی کہتا ہوں یہاں بھی کہتا ہوں، پہلے سے معلوم کرو۔ آپ براہ راست نہیں معلوم کر سکتے، اس کے سہیلیوں سے پوچھو، اس کی بہنوں کے ذریعے سے معلوم کرو۔ جہاں رشتہ زبردستی کے ساتھ ہوتا ہے وہ رشتہ جو ہے باقی نہیں رہتا۔ ایسے کیسز بہت ہیں، میں جانتا ہوں، اور ہمارے پاس ایسے کیسز بہت بھی آتے ہیں۔ تو یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے نکاح کے انتخاب سے پہلے باقاعدہ ان کو یہ حق دیا جائے، تسلیم کیا جائے، رشتے کی بات دینداری کی بنیاد پر ہو، طرفین کی رضامندی کا لحاظ رکھا جائے، باقاعدہ جو ہے ہر ایک کو اس کی خوشی کے ساتھ معاملہ جو ہے آگے بڑھائیں۔ اور یہ چیز یہ بھی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کا معیار دین ہو، دین ہو، دین ہو، اس سے بڑھ کر کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہر چیز عارضی ہے بس۔ پھر اسی طرح ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جب شادی ہو بھی جاتی ہے تو حقوق کا لحاظ رکھا جائے، میاں بیوی کے حقوق، بیوی بھی شوہر کا حق لحاظ رکھے، شوہر بھی بیوی کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ قرآن صاف طور پر مردوں سے کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر نگران بنایا، حاکم بنایا، ذمہ دار بنایا۔ کیوں؟ اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک تو اللہ نے مرد کو جسمانی لحاظ سے فوقیت دیا ہے، دوسرا جو ہے عقلی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، مال وہ خرچ کرتے ہیں اس بنیاد پر بھی، جسمانی لحاظ سے بھی۔ وہابی کسبی کہتے ہیں ہمارے پاس، تو وہابی ایک خدا داد صلاحیت ہے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں، جسمانی لحاظ سے قوت، طاقت، ہمت، بہادری، ساری چیزیں۔ اور دوسری طرف مال خرچ کرنے کا ذمہ اللہ نے عورتوں کے حوالے نہیں کیا، بیوی بچوں کو پالنے کا ذمہ مردوں کے حوالے فرمایا۔ بلکہ ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر شوہر بالکل تنگ دست ہے، شادی کے بعد بیوی کے خرچے، بچوں کے خرچے برداشت نہیں کر سکتا، تو اس عورت کو اس شوہر سے جو اس کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، نان و نفقہ کا، رہائش کا انتظام نہیں کر سکتا، تو اس سے الگ ہونے کے لیے بھی جو ہے اسلامی طریقے سے اسے اجازت دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اہم معاملہ حقوق کا معاملہ ہے۔ مردوں کی فضیلت خود عورتوں پر انفاق کی وجہ سے ہے۔ کوئی شوہر یہ نہیں بول سکتا کہ میں گھر میں بیٹھتا ہوں، تم جا کر کما کر کے لا کے دو۔ وہ شخص مرد کہلانے کا لائق نہیں ہے اگر وہ اس طرح کا خیال رکھتا ہو اپنے ذہن میں، الا کہ مجبور ہو گیا ہو، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، وہ الگ بات ہے۔ ورنہ جو ہے عورتوں پر کمانے کی کوئی ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری مردوں کی ہے۔ سورہ طلاق میں فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم جو ہے اپنے بیوی بچوں کو وہاں ٹھہراؤ جہاں تم اپنی حیثیت کے مطابق ٹھہرا سکتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق ٹھہرا سکتے ہو، تمہارا ذمہ ہے۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، ہر صاحب حیثیت کو اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اگر کوئی تنگ دست ہے اپنے حیثیت کے مطابق ضرور خرچ کرے ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی کو تو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی کو مکلف نہیں بناتا۔ تو یہ سب اصول ہیں شریعت کے، خرچ کرنا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ بود و باش میں، رہن سہن میں اچھے انداز سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو فرمایا۔ مرد کی بڑی ذمہ داری ہے، خاص کر کے بال بچوں کو تربیت کرنا، ان کے اخراجات برداشت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، اور ان سب کو
دین کے راستے پہ چلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے خاص کر کے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے جو مرد اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے محنت کرتا ہے، خرچ کر رہا ہے، اس خرچ میں بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، فرمایا صدقے کا ثواب ملتا ہے اسے۔ یہاں تک ایک آدمی محبت سے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھتا ہے، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے، فرمایا۔ بیوی سے ملنا، مباشرت کرنا، اس میں بھی اجر اور ثواب ہے، فرمایا۔ جب یہ بات آپ نے بتائی تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بیوی سے ملنے پر اجر و ثواب کی بات کیا ہے اس میں؟ تو آپ نے سوال کیا انہی لوگوں سے جن کو تعجب ہوا، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر ایک آدمی جائز خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط راستے پہ جاتا ہے تو اس پر گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا۔ تو اسی طرح اس میں بھی اجر ہے، ثواب ہے، فرمایا۔ الغرض جو ہے شوہر کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری یہ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے اچھا شوہر بننا، پہلی بات۔ اب اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو مثال کے طور پر دیکھ لو، آپ ہمارے نمونہ ہیں۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا آدمی، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔ ایسا نہیں دوست و احباب میں اچھا ہے، گھر والوں کے لیے بہت برا نظر آتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔ نہیں، اچھا آدمی وہ ہے جس کے اچھے ہونے کے لیے گھر والے سرٹیفکیٹ دیں، آپ کے احباب نہیں، آپ کے گھر والے آپ کو سرٹیفکیٹ دیں، آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہوں، آپ کی بیوی بچے آپ سے خوش ہوں، یہ ہے اصل چیز۔ تو آپ نے مثال دے کے بتایا مجھے دیکھو، میں تم میں بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے حق میں اچھا سلوک کرنے کے اعتبار سے۔ تمہارے تو ایک دو بیویاں ہیں، میرے 11 بیویاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، سب کا حق ادا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا لحاظ رکھنا، ان کے اخراجات برداشت کرنا، حالات کے اعتبار سے جتنی ضرورتیں ہیں اس کا لحاظ کر کے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا، ان کی تعلیم کا خرچ، گھر کا خرچ، سب ذمہ جو ہے مرد کے اوپر آتا ہے۔ بعض حالات ایسے بھی آئے، بعض عورتوں نے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میرا شوہر بڑا کنجوس ہے، اتنا نہیں دیتا جتنا میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا خذی ما یکفیک من المعروف، فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا شوہر کنجوس ہے، دیتا نہیں ہے، دل نہیں آتا ہے اس کو، اس کے علم کے بغیر جتنی ضرورت ہے کلکتے کے ماحول کے لحاظ سے، ہمارے مدراس کے ماحول کے لحاظ سے، جینا جس پر چل سکتا ہو، گزر بسر جس پر گزارا کر سکتے ہیں، اتنا اگر وہ نہیں دے رہا ہے اس کے علم کے بغیر نکال لو اس کے جیب سے، فرمایا۔ یہاں تک اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خذی ما یکفیک من المعروف۔ یہ تمام ایک طرف حقوق ہیں، مردوں کے حقوق عورتوں پر، شوہروں کے حقوق بیویوں پر، خصوصی طور پر دینی لحاظ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوی کو خادمہ نہیں سمجھنا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، شوہروں کی ذمہ داریاں ہیں سب کچھ۔ بلکہ آپ کی زندگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے سب سے بہترین نمونہ ہے، فرمایا۔ اور دوسری طرف عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے شوہروں کی قدر دانی کرو، پہلے ان کی قدر کرو، پہلے ان کا مقام کو سمجھو، مرتبے کو سمجھو۔ ان کے مرتبہ پہچاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ کون سی ہے عبادات میں سب سے بہترین اور افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اس نماز کے اندر سب سے وہ رکن، وہ واجب جس سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ کون سا رکن ہے؟ سجدہ۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہونے کے باوجود، نماز کے اندر سب سے افضل رکن سجدہ ہونے کے باوجود، اگر یہ سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، اتنا اونچا مقام۔ عورتوں کو یہ سمجھنا ہے کہ شوہر جو ہے کتنی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، بال بچوں کے خاطر کتنی قربانیاں، کتنی محنت کرتا ہے، کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کبھی سال کے لیے غائب ہو جاتا ہے بیچارہ گھر چھوڑ کر باہر،
6 مہینے سال کے لیے بھی باہر چلا جاتا ہے محض بال بچوں کو پالنے کی خاطر۔ کتنی محنت کرتا ہے شوہر، صرف جو ہے اپنا لحاظ رکھنا چاہے تو 2 روٹی اس کے لیے کافی ہے، لیکن پورے پریوار کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے مرد کی جو قربانیاں ہیں عورت کبھی اسے اسے بھول نہیں سکتی۔ اسی لیے اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے کہ وہ جو ہے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ حرام ہے اس لیے اجازت نہیں ہے۔ لیکن ادھر مردوں کے لیے یہ بھی فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں کو مساجد آنے جانے سے مت روکو۔ دینداری میں وہ لوگ بہت پیچھے ہیں، عبادات میں بہت پیچھے ہیں، مردوں کے اعتبار سے ان کی عبادت میں جو ہے بہت کمی ہے۔ اگر وہ مسجد جانا چاہیں جمعہ کے لیے، دروس کے لیے، تراویح کے لیے، کسی اور واعظ و نصیحت کی مجلس میں اجازت دو خوشی کے ساتھ۔ اور ادھر عورتوں سے کہا گیا مردوں کا لحاظ رکھو، فرض نماز میں فرض روزوں کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نفل روزے ہیں تو شوہر کی اجازت کے بغیر آپ نفل روزہ مت رکھو، اتنا خیال رکھو، نفل کے لیے شوہر کی اجازت طلب کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا، اور یہ بھی فرمایا یاد رکھو تمہارے لیے ایک اچھی بیوی ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ مت دو، اپنے بستر پر مت بٹھاؤ اسے، کسی کے ساتھ جو اجنبی ہے اسے ملنا، مصافحہ کرنا یا جو ہے ملاقات کی کوشش کرنا، یہ سب تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باپ سے اونچا درجہ تھا آپ کا، پورے خاندان میں سب سے اونچا درجہ جو ہے نبی کی زندگی میں، نبی ہی سب سے اولا تھے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس کے باوجود کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، کسی عورت کے ہاتھ کو آپ نے کبھی نہیں چھوا۔ ضرورت پڑی بیعت کرنے کی تو کپڑے کے کنارے جو ہے عورت ادھر سے پکڑتی تھی، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ خاص کر عورتوں سے اپنے شوہروں کی کبھی ناشکری مت کرو، یہ اس لیے کہ ان کی فطرت میں ہے، عورت کی فطرت میں ہے ناشکری کرنا، چاہے آپ ماں ہو، چاہے بہن ہو، بیوی ہو، عورت ذات کے اندر ناشکری کا مادہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میں نے اہل جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ دیکھا، آدھے سے بڑھ کر یہی لوگ تھے۔ اس پر فوراً ایک عورت کو زمانے میں تعجب ہوا، پوچھے کیا سبب؟ کہا تمہارے اندر 2 بیماریاں ہیں، ایک تو شوہروں کی ناشکری کرتے ہو اور کثرت سے لعن طعن کرتے ہو، غصہ آ گیا فوراً لعنت کے الفاظ استعمال کر لیتے ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شوہروں کی ناشکری کرنا عورتوں کی فطرت میں ہے وہ چیز، الا ماشاء اللہ۔ اب اس کے لیے اور دلیل دیکھو، حدیث میں آتا ہے، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا دیکھو لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم کسی ایک عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، کسی بھی عورت کے ساتھ زندگی بھر احسان کا معاملہ کرو، ولو بالفرض، آپ کبھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکے، ایک دن ایسا بھی آیا آپ کے پاس سہولت نہیں تھی یا بھول گئے آپ، کوئی مجبوری تھی آپ کی، جیب میں ہمیشہ پیسہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن عورت ذات اپنے خواہشات اور اپنے مطالبات کے معاملے میں بہت ہوشیار رہتی ہے۔ اگر اس نے دیکھا کہ آپ اس کی مرضی کے مطابق اس کی پسند کی چیز لا کر نہیں دے سکے، اگر میری بات ہوتی تو آپ مجھے جھوٹا بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اتنے سال زندگی بھر تم نے احسان کیا اس کے ساتھ، ایک مرتبہ اس کی خواہش آپ نے پوری نہیں کی تو فٹافٹ اس کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ کہے گی ما رأیت فیک خیرا قط، تمہارے اندر کبھی زندگی میں بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ پوری محنت تمہاری جو ہے، جتنی محنت آپ نے جو کی ہے، ان تمام محنتوں پر سارے احسانات پر پانی پھیر دے گی۔ زندگی بھر احسان کا معاملہ کرتے رہے، ایک بار اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی اس کی ضرورت کے مطابق۔ آپ ذرا دیکھیے، خاص کر ہمارا ماحول ہے، میں چاروں طرف جاتا ہوں، پورے ملک میں میرا تجربہ ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں کی خریداری کبھی زندگی بھر ختم ہی نہیں ہوتی۔
ہم لوگ جو ہیں عید کے لیے 2 جوڑا جو سلاتے ہیں، 3 جوڑے جو سلاتے ہیں، سال میں ایک بار قصہ ختم ہوتا ہے، دستی تک ہم لوگ دوبارہ نہیں لیتے۔ جو رومال ہے وہ جو ہے سال میں ایک بار جو خرید لیے۔ اب ہمارے عورتوں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا حال دیکھو، خریداری زندگی بھر ختم ہی نہیں ہوتی۔ پھر بھی جو ہے مسئلہ کیا ہے، جو بیماری عورتوں میں ہے وہ دیکھا دیکھی بیماری، فلاں کے گھر میں وہ ہے، فلاں کے گھر میں یہ ہے، فلاں کے گھر میں شادی ہے، اس اتوار کو یہ گھر میں شادی ہے، آئندہ اتوار فلاں ماموں کے گھر میں شادی ہے۔ تو کیا ضروری بھائی ہر جگہ ہر بار نیا کپڑا پہن کے جانا؟ کیا ورنہ باہر نکال دیں گے لوگوں کو؟ ابھی پورا بوجھ کس کے سر پر پڑتا ہے؟ شوہر کے اوپر پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کھل کر کے، ایک شخص کے غلط راستے پہ جانے میں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرنے میں ایک اہم سبب گھر کا ماحول ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اگر عورتوں میں دینداری ہوتی، کفایت شعری ہوتی، یا جو ہے شوہر کو نہیں ستانے کی بات اگر ہوتی نا، کبھی مرد غلط راستے میں نہیں جاتا، حرام کمائی میں نہیں جاتا، سود خوری میں نہیں جاتا، ایک مسلمان ہو کر کے رشوت خوری نہیں کرتا، کبھی جو ہے ڈنڈی نہیں مارتا۔ اس کے بگاڑنے میں جتنا کردار عورت کا ہے، آپ جو ہے یقین کریں یا نہ کریں، ہے یہ بات۔ ورنہ ایک مرد جو ہے کبھی اتنا نہیں بگڑتا جتنا کہ اس کے بگڑنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اہم سبب یہ چیز ہوتی ہے، دیکھا دیکھی کا مانا، سال بھر خریداری، ہر فنکشن کے لیے باقاعدہ جو ہے کہ نئے کپڑے چاہیے۔ میں ہمارے یہاں کی بات بولتا ہوں، رمضان ہمیں باقاعدہ جو ہے ہر رمضان کے اندر ہر جمعے کے لیے ایک نیا جوڑا چاہیے۔ کچھ لوگ 27ویں کی رات کو بھی اہمیت دے کر عید کی طرح مناتے ہیں، تب بھی یہ کپڑا چاہیے، عید کے لیے الگ، پھر بقرعید کے لیے الگ، پھر درمیان میں جو بھی فنکشن آتے ہیں سب میں مصیبت۔ آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھ لیجئے، میرا تجربہ ہے، آپ کے کپڑے 10-12 جوڑے 15 جوڑے سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ عورتوں کے ذرا کپڑے ذرا دیکھ لیجئے، پورا بیرو جو ہے یہاں سے وہاں تک الماری جو ہے انہی کے کپڑے سے بھرا ہوا ہوگا۔ ایک شیلف میں آپ کے کپڑے ہوں گے، اس کپڑے کے اوپر بھی جو ہے آپ کے بچے چڑھ کر کے اوپر جائیں گے آئیں گے، آپ کی حالت یہی ہوگی۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حالت ہے یہ سبھی۔ جتنے بھی کپڑے ہوں گے پھر بھی جو ان کا دل نہیں بھرے گا۔ زیورات کے معاملے میں قرآن صاحب کہتا ہے بھائی، اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جو زیوروں میں پلتی ہیں، لڑائی جھگڑے میں کھل کر کے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ عورت ذات ایسی ہے۔ میرے ماؤں اور بہنوں کو جو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ ناشکری کی عادت بہت خراب ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لعن طعن کے جو جملے ہیں، لعنت کے الفاظ ہیں، یہ سب جو ہیں ایک عورت کو جہنمی بناتے ہیں۔ ناشکری، مردوں کی ناشکری، شوہروں کی ناشکری، اور خاص کر ماحول میں اپنے سے اوپر کو دیکھ کر کے باقاعدہ جو ہے اکسانے کی جو بیماری ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، دین کا معیار الگ ہے، دنیا کا معیار الگ ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے دینی اعتبار سے دیکھو، آپ سے بہتر کتنے لوگ ہیں۔ آپ صرف فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سنن نوافل کی پابندی کرتے ہیں، ان کو ذرا دیکھو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کم کمائی کے باوجود حلال روزی پر ہی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کفایت شعار ہیں، ذرا ان کو دیکھو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرتے، ذرا ان کو دیکھو۔ ناشکری نہیں کرتے لوگ، بلکہ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب حیثیت ہے، حالانکہ وہ لوگ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقہ و خیرات کے معاملے قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں دیکھنے میں بظاہر جو ہے اچھے نظر آتے ہیں، صاحب حیثیت نظر آتے ہیں، حالانکہ بیچارے جو ہے شرم اور عصمت اور عفت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، عزت اہم ہوتی ہے ان کے پاس۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دو، ایسے خوددار لوگ بھی تو ہیں، تو خودداری اہم چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ فرمایا آپ کے پاس اگر خاص گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں، الحمدللہ
کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کرایہ دینے کی طاقت نہیں ہے، پلیٹ فارم پہ زندگی گزار رہے ہیں، پوری فیملی ہے میرے دوست، جوان بچیوں کے ساتھ۔ بمبئی کا سروے ہوا، 35,000 سے بڑھ کر فیملیاں پلیٹ فارموں میں لبے سڑک زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بچیاں سڑکوں کے روشنی میں جو ہے SLC+2 وغیرہ لکھتے ہیں بیچاریاں، باقاعدہ سروے ہوا BBC نیوز کی طرف سے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، کرایہ گھر میں تو ہے تو کیا ہوا، پلیٹ فارم میں تو نہیں ہے نا آپ کو۔ اگر آپ کے پاس پیر میں جوتا نہیں تو کیا ہوا، اللہ نے آپ کو صحیح سالم پیر تو دیا نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بیٹھ کر کے رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، چلنے پر قادر نہیں ہے نا۔ نعمتوں کی قدردانی کرو، نعمتوں میں اللہ اضافہ کرتا ہے فرمایا۔ تو خاص کر میں اپنے ماؤں سے بہنوں سے ہی چاہوں گا کہ ناشکری مت کرو، اپنے شوہر کو گنہگار مت بناؤ، رزق حلال پر اکتفا کرو، ماحول کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو، ہر چیز میں جو ہے یہ دنیا عارضی ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں آپ کو لانگ لائف جینے کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، عارضی ٹھکانہ ہے ہمارا۔ اور مومن کی زندگی جو ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، صرف عارضی ہے بس۔ تو اس لیے خاص کر خواہشات کو کم کرو۔ حضرت سہل بن سعد کی ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے یہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبوک، لوگوں کے پاس کیا ہے اس پر نظر مت رکھو، بے رغبتی اختیار کرو، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ حسد کا جذبہ مت رکھو، ناشکری کا جذبہ مت رکھو، اور ہمیشہ جو ہے اللہ سے خیر مانگو۔ اور اسلامی ماحول پیدا ہونے کے لیے بھی ضروری ہے، اصلاح معاشرے کے لیے بچوں کی تربیت ہمارے پاس بچپن سے ہی ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، 7 سال کے ہو گئے بچے وہیں سے نمازی بناؤ، بچوں کو نمازی بناؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اذا بلغوا 10، 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے ہیں، مار کر نمازی بناؤ، مارو۔ نماز کے بارے میں مارنے کا حکم آیا، پھر یہ فرمایا وَفَارِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کے ہو گئے، ہوش اور حواس ان کی زندگی میں ہوش و حواس آ چکا ہے، تو ان کے بستروں کو الگ کر دو، اپنے ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ مت سلاؤ، بستر الگ کر دو فرمایا۔ تو معاشرے کے تشکیل کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، اصلاح معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچپن سے ہی گھروں میں دینی ماحول ہو۔ 7 سال سے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، 10 سال میں مار کر نمازی بنایا۔ آپ اسکول نہیں جانے والے بچوں کو مار کر بھیجتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا ہے، کیوں نہیں نماز پڑھا؟ کبھی ہم نے اس بچے کی پٹائی کی جو نماز نہیں پڑھا ہے؟ ماحول جو بنتا ہے گھر سے ہی بنتا ہے۔ ایک عورت جو ہے ایک مدرسہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک ہائی اسکول ہے، ایک یونیورسٹی ہے عورت۔ یہ ایک عورت کے صحیح تربیت کی وجہ سے پورا خاندان صحیح ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورت کا انتخاب کرنے کے لیے بتایا فاظفر بذات الدین، یہ ہے اصل چیز۔ ماحول جو بنتا ہے اصلاح معاشرے کے لیے نماز کے ذریعے سے ہی دین قائم ہوتا ہے۔ جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے وہاں سمجھو وہ کوئی دینداری نہیں آ سکتی۔ قرآن پڑھنے کا تصور آج کل ہمارے گھروں میں کم ہوتے چلا گیا۔ ایک دور تھا نماز فجر کے بعد باہر جاؤ، باقاعدہ گھروں میں قرآن پڑھنے کی آواز آئے گی، وہ چیزیں ختم ہوتے آ گئی الا ماشاء اللہ۔ بیکار مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس، جبکہ قرآن بابرکت کتاب ہے۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب جو ہے امت کا فرض عین ہے یہ قرآن سیکھنا۔ تو خاص کر اصلاح معاشرے کے لیے دینداری کا ماحول نماز کے ذریعے سے قائم کرنا، تلاوت قرآن کے ذریعے سے قائم کرنا، اچھی باتیں سکھانا۔ دیکھیے کیسا ماحول پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ فرمایا دیکھو اگر بچہ جو ہے آپ کے ساتھ دسترخوان میں کھاتا بھی ہے، ذرا لحاظ رکھو، دیکھو کون سے ہاتھ سے کھاتا ہے وہ۔ ایک بار آپ کے دسترخوان میں ایک کم عمر بچہ ہی تھا،
کھانا کھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً بچہ جو ہاتھ ڈال دیا کھانے میں، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، پھر آپ نے ادب سکھایا۔ یہ ماحول ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ کیا سکھایا ادب؟ یا غلام سم اللہ، ایسے فوراً کھانا نہیں کھانا بیٹا، پہلے اللہ کا نام لے، بسم اللہ بول۔ پھر میں نے فرمایا کل مما یلیک، درمیان میں ہاتھ مت ڈالو، جو قریب میں جہاں کھانا ہے وہاں سے شروع کرو، پہلا اللہ کا نام لو۔ کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ تیسری بات، درمیان میں ہاتھ نہیں ڈالنا، جو قریب ہے وہاں سے کھانا شروع کرو، درمیان میں ہاتھ مت ڈالو فرمایا۔ بلکہ یہاں تک آپ نے ادب سکھایا، مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو سب کا لحاظ بھی رکھو۔ یہاں تک فرمایا دیکھو آپ اگر کھجور بھی کھا رہے ہیں قہوہ کے ساتھ، دو کھجور مت لو، آپ جب مل جل کے کھا رہے ہیں ایک کھجور لو، اس لیے کہ آپ کے علاوہ دوسروں کا بھی تو حق ہے اس میں۔ دسترخوان میں آدمی عام طور پر پہچانا جاتا ہے، آدمی کے بارے میں جاننا پہچاننا ہو تو اس کے دسترخوان میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھا کے دیکھو، اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے وہاں بھی ادب سکھایا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ بول کے کھانا، اپنے سے قریب کی چیز کھانا۔ یہاں تک کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے جب چھوٹے تھے، ایک کھجور نیچے پڑا ہوا تھا، اٹھا کے منہ میں ڈالنے جا رہے تھے، آپ نے فوراً کہا کخن کخن، تھوک دو فرمایا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ، اس لیے کہ ہمارے لیے محمد اور آل محمد کے لیے یہ سب مال صدقے کا مال، یہ سب جائز نہیں ہے ہمارے واسطے۔ ہم اور آپ کیا بولیں گے، چھوٹا بچہ معصوم بچہ ہے، اسے کیا معلوم ہے، بعد میں سیکھ لے گا وہ، کہ نہیں، معاشرہ بنتا ہے حلال اور حرام کی تمیز سیکھنے کے ساتھ بنتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں صالح معاشرے بنانے کے لیے۔ حلال کمائی اہم ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر بگاڑ اگر ہے، اس کا سبب صرف اور صرف بچے نہیں ہیں، اس میں ہماری کمائی بھی ایک اہم ذریعہ ہے بچوں کے بگڑنے میں۔ آدمی حلال کمائے تو بچے صحیح پرورش پاتے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ اگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں، حرام کمائی آ گئی تو بچوں میں بھی وہ بگاڑ آ جاتا ہے۔ یاد رکھو، ہمارے صحابہ فرماتے تھے اگر ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم اپنے گھوڑے میں دیکھتے تھے، گھوڑا ہماری اطاعت نہیں کرتا، ہمیں گرا دیتا ہے نیچے، تو اللہ کی نافرمانی کا اثر ہمارے جانوروں پر پڑتا ہے، کہتے تھے ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ۔ تو ہمارے بچوں پر صحیح تربیت کے آج کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے عقل حلال ضروری ہے۔ تو صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ہیں، ہمیشہ سچ بولنا۔ اگر ہم جو ہے بچوں کے سامنے جھوٹی باتیں، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت کی باتیں، یہ سب اگر ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو کبھی ہمارے بچے جو ہے صحیح بات نہیں سیکھیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، خاص کر کے صالح معاشرے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو صالح بننا پڑے گا۔ جب تک اپنے گھر میں دینی ماحول بچے نہیں دیکھیں گے، باہر میں جب وہ سیکھنے کی چیز ان کو نظر نہیں آئے گی۔ گھروں کا ماحول دینی ہونا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تب چل کر کے مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست بھی ہوں گے، دینداری آئے گی، نماز کی محبت آئے گی۔ گھروں سے ہی اصلاح کا معاملہ ہونا چاہیے، گھروں میں دینداری ہو، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں مسلط ہو، اللہ کا ڈر ہم پر غالب آئے، اور اس کے لیے ہر چیز میں نقطہ نظر دین ہو، دین ہو، دین ہو۔ بلکہ کتنا خیال رکھا گیا، دیکھو دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے کتنی اہم باتیں بتائی گئی۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی بلا اجازت داخل نہ ہوں وہ لوگ۔ بچے اگر بالغ ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، ہوش کے ٹھکانے جب وہ لگ جاتے ہیں تو فرمایا کہ بغیر اجازت کے ماں باپ کے کمرے میں بھی نہیں آنا۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اجازت طلب کر کے آئیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اور دوسری آیت نے فرمایا 3 اوقات میں اجازت لے کر ہی کوئی بھی اندر آئے،
من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم. آپ کے بچے بھی یہ تینوں اوقات میں باقاعدہ اجازت لے کر اندر آئیں. نماز فجر سے پہلے، ظہر نماز کے بعد، خیر اللہ کے وقت میں، اور رات میں عشاء کے بعد. یہ آداب ہے جو اسلام سکھاتا ہے گھروں کے ماحول کے اندر. بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے گھر میں بھی آتے ہو تو پہلے سلام کر کے اندر آؤ. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر کا ماحول، دینی ماحول بنانے کے لیے یہ سب ضروری باتیں ہوتی ہیں. آپ جو ہے دیندار بننا چاہتے ہیں تو باقاعدہ جو ہے اس کا اثر آپ کے بچوں پر ضرور پڑتا ہے. جہاں ماحول اس طرح نہیں ہوتا، دینداری نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کا تصور جس گھر میں نہیں ہے، نماز کا تصور جہاں نہیں ہے، جہاں صرف گانے ہی بجتے رہتے ہوں، وہاں پر بچوں کے بگڑنے میں کوئی ذرا برابر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. بچے جو سیکھتے ہیں اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. بچوں کے لیے آئیڈیل کون ہے معلوم ہے؟ ماں باپ ہی ہوتے ہیں. بچوں کے لیے نمونہ کون ہے، آئیڈیل کون ہے؟ ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. تو لہذا خاص کر کے اپنے بچوں کے لیے خاص کر آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ ان کی صحیح تربیت ہو، صحیح ماحول ہمارے اپنے گھروں میں ہو، تو اس کے لیے خصوصی طور پر جو بنیادی باتیں ہیں خاص کر اصلاح معاشرے کے لیے گھر کو دینی ماحول کے اعتبار سے اسے سنوارنا ہے. مال و دولت اہم نہیں ہے، اصل چیز دین ہے. غربت کے ساتھ بھی دین پر باقی رہنا، اور خصوصاً اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنا. اور مرد عورت کا احترام کرے، عورت مرد کا احترام کرے. بیوی جو ہے اپنے شوہر کی عزت کرے، شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے، بلکہ اس کے خاندان والوں کا بھی وہ رشتہ باقی رکھے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ آنے والی ہمارے بال بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے سب کا لحاظ رکھنے والی ہو. وہی چیز چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی. بعد میں آپ نے پوچھا جابر کیا قصہ ہے، کچھ بدلے نظر آ رہے ہو. کہا کہ رسول اللہ میں نے شادی کر لی. آپ نے کوئی شکایت نہیں کی. آپ نے پوچھا اچھا کس سے شادی کی؟ سیبن ام بکرن، باقرہ سے شادی کیے ہو یا جو ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، بیواؤں سے، مطلقہ سے، جن کی شادیاں ہو چکی ان سے شادی کیے ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جو ہے ایک شادی شدہ عورت تھی، بیوہ تھی غالباً، میں نے اسے شادی کی. تو آپ نے پوچھا حل تزوجت بکرا، تم جوان آدمی ہو، ایک باقرہ سے شادی کرنا تھا، ان میرڈ سے شادی کرنا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ماتیں تھی، میں 5-6 بہنیں ہیں. میں ایسی تجربہ کار عورت کو لانا چاہتا تھا جو ان کی صحیح نگرانی کر سکے، ان کی تربیت کر سکے. اگر میں جو ہے باقرہ کو لے کے آتا وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتی، گھر کا ماحول صحیح معنی میں نہیں سدھرتا. تب آپ سب نے خاموشی اختیار فرما لی. تو وہ زمانے میں بھی جوائنٹ فیملی تھے، مشترکہ خاندان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سب کا لحاظ رکھا. جب انہوں نے یہ کہا کہ میری بہنیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی کنگھی کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، تربیت کرنا، یہ سب میرا مقصود تھا. تو آپ خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماحول میں جو خصوصی طور پر گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانا، اسلامی نقطہ نظر سے سب سے پہلا اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کرنا، گھر والوں میں اسلام کو داخل کرنا، اور گھر کو ماحول اسلامی گھر بنائیں گے تو اسی طرح اس کا اثر قرب و جوار میں پڑے گا، خاندان میں پڑے گا، معاشرے میں پڑے گا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تب چل کر کے صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور مومن عورت، مومن مرد کے لیے دوست بن جاتے ہیں. لیکن جہاں دین نہیں ہوتا نا، جہاں صرف دنیا ہی سب کچھ ہو جائے تو وہاں پر تربیت کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا، سوائے جو ہے بربادی کی کچھ چیز نہیں ہوتی. اگر خیر ہے تو دین کے ساتھ ہے، مادیت کے ساتھ، دنیا پرستی کے ساتھ کبھی خیر کا تصور نہیں ہو سکتا.
اگر دین کے ساتھ دولت ہے الحمدللہ، دین کے ساتھ جمال ہے الحمدللہ، دین کے ساتھ خاندان کا نیک نام ہے الحمدللہ، لیکن دین کے بغیر سب کچھ ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ دین کے بغیر اگر ہے، دین اگر نہیں ہے، سب کچھ ہے، گویا کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس طرح خاص کر اسلامی ماحول میں اپنے گھروں کو جو ہے سنوارنے کی ضرورت ہے، دینی تعلیمات کی روشنی میں سنوارنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر بات کو طویل کیے بغیر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کو سمجھ کر، دین کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق ایک مثالی شوہر، ایک مثالی ماں، مثالی باپ، مثالی بھائی بہن بننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سنتے ہیں ہم لوگ عمل کی نیت سے سن کر عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں خیر و برکت رکھے گا۔ دین کی بنیاد پر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں ہر معاملے میں، دوستی کا معیار دین، دشمنی کا معیار دین، کسی کو دینا ہے دینی اعتبار سے، کسی کو روکتے ہیں، ملنا ہے نہیں ملنا ہے، ہر چیز دین کی بنیاد پر ہو جائے تو معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ جب تک رکھے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔